السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، باب 16، عداوت شیطان کے بارے میں۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء صلحاء سے محبت رکھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے، ان کی نصیحتوں سے بہرہ اندوز ہوتا رہے، برے کاموں سے گریزاں رہے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بناؤ، یعنی اللہ کی عبادت کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے دشمنی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی پیروی نہ کرو، اور صدق دل سے ہمیشہ اپنے عقائد و اعمال کا اس سے تحفظ کرو۔ تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بسا اوقات اعمال میں ریا داخل ہو جاتا ہے اور برائیاں اچھی نظر آتی ہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے، اور آپ نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شیطان کے کثیر راستوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں۔ شیطان کے وسوسے کا انجام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کو شیطان نے راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے سوا کہیں بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے، مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کی بار بار گزارشات پر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب بھی وہ لڑکی زاہد کے پاس جاتی، شیطان اسے انتہائی خوشنما انداز میں پیش کرتا، یہاں تک کہ زاہد کے قدم ڈگمگا گئے اور اس نے لڑکی سے مباشرت کی، جس سے لڑکی کو حمل رہ گیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی، میرے زہد و اتقاء پر حرف آ گیا، لہٰذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ جب اس کے گھر والے پوچھنے کو آئیں گے تو کہہ دوں گا وہ مر گئی ہے۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ اسے زاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا ہے، لہٰذا وہ زاہد کے پاس آئے اور لڑکی کے متعلق پوچھ گچھ کی۔ زاہد نے کہا وہ مر گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے وسوسے کے مطابق زاہد پر سختی کی اور اس سے اقرار کرا لیا کہ اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور قصاص میں قتل کرنے لگے۔ تب شیطان ظاہر ہوا اور زاہد سے بولا، میں نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے جرم کا خیال ڈالا تھا، اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ زاہد نے پوچھا کیا کروں؟ شیطان بولا مجھے 2 سجدے کر لے۔ چنانچہ زاہد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ اب شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ میں تیرے اس فعل سے بری ہوں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، شیطان کی طرح جس نے انسان سے کہا کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں۔ شیطان کا گمراہ کن سوال۔ شیطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال ہے
جس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا اور جو چاہا مجھ سے کرایا، اس کے بعد وہ مجھے چاہے تو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو جہنم میں بھیج دے۔ کیا ایسا کرنے والا عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا، اے شخص، اگر اس نے تجھے تیری منشا کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے، اور اگر اس نے تجھے اپنی ارادہ قدرت کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے، جو کرے۔ شیطان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا، یہی سوال کر کے میں نے 70,000 عابدوں کو ضلالت و گمراہی کے غار میں دھکیل دیا ہے۔ انسانی قلب ایک قلعہ ہے۔ انسانی قلب کی مثال ایک قلعے جیسی ہے، اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ قلعہ کی حفاظت دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں اور رخنوں کی نگرانی کے بغیر ناممکن ہے، اور یہ فریضہ وہی سر انجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ لہٰذا دل کو شیطانی وساوس کی یلغار سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرض عین ہے، کیونکہ شیطان کی یلغار کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کے تمام گزرگاہوں سے واقفیت نہ ہو۔ لہٰذا ان گزرگاہوں سے واقفیت اولین ضرورت ہے، اور یہ گزرگاہیں انسان ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، جیسے غصہ اور شہوت، کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب عقل ماند پڑ جاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے۔ جو ہی انسان غضبناک ہوتا ہے، شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ایک بندہ خدا نے شیطان سے پوچھا، یہ بتلا تو انسان پر کیسے قابو پا لیتا ہے؟ شیطان نے کہا، میں اسے غصہ اور شہوت کے وقت زیر کرتا ہوں۔ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص اور حسد کا بھی ہے، کیونکہ حرص انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ لہذا شیطان اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام برائیوں کو حریص کے سامنے حسین انداز میں پیش کرتا ہے، اور وہ اسے خوبیاں سمجھ کر قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ کشتی نوح میں شیطان کی سواری۔ روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خداوندی پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں۔ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، نکل جا۔ ابلیس بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہی 2 بتلا دے جو تو بتلانا نہیں چاہتا۔ شیطان بولا، وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہیں کبھی ناکام لوٹاتی ہیں، اور انہیں سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری حرص ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں راندگائے درگاہ اور ملعون ہوا ہوں، اور حرص کے باعث آدم علیہ السلام کو ممنوع چیز کی خواہشات پیدا ہوئی اور میری آرزو پوری ہو گئی۔ شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھرا ہونا ہے، اگرچہ وہ رزق حلال سے ہی بھرا گیا ہو، کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، اور شیطان کا یہی ہتھیار ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا بھی انسان کو شیطان کے فندے میں پھنساتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسان کو پھانستا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی سیر ہو کر کھا لیتے ہیں، میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اور کچھ؟ کہا، بس
تب آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی سیر ہو کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ شیطان کا ایک راستہ مال و متاع دنیا پر فریفتگی ہے، کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انہیں اور زیادہ حسین انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی تعمیر، سقف و در و بام کی آرائش و زیبائش میں الجھائے رکھتا ہے، اور اسے خوبصورت لباس، اچھی اچھی سواریاں اور طویل عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہ خدا میں واپسی دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر گامزن رہتے اور خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ شیطان کے غلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان حضرت عبداللہ بن حنظلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا، مجھے تیری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، تم سنو تو صحیح، اگر اچھی بات ہو تو یاد رکھنا ورنہ چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان سے اپنی آرزوؤں کا سوال نہ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ غصہ میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ میں غصہ کی حالت میں ہی انسان پر قابو پاتا ہوں۔ شیطان کا ایک راستہ ثابت قدمی کا انسان میں فقدان اور جلد بازی کی طرف اس کا میلان ہے۔ فرمان نبوی ہے، جلد بازی شیطانی فعل ہے اور تحمل و بردباری اللہ کا عطیہ ہے۔ جلد بازی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے، آج تمام بت سرنگوں ہو گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، معلوم ہوتا ہے کوئی عظیم حادثہ رونما ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملائکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ گزشتہ شب ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا قطعی علم نہیں ہوا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو۔ ایک راستہ زر اور زمین کا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی حاجت سے زائد ہو وہ شیطان کا مسکن بن جاتی ہے۔ حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا، آج کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو تو کیا ماجرا ہے۔ وہ سب تلاش میں نکلے مگر ناکام لوٹ کر کہنے لگے، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ شیطان نے کہا، تم ٹھہرو، میں ابھی تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ شیطان نے واپس آ کر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ شیطان نے اپنے تمام شاگردوں، چیلوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو گمراہ کریں، مگر واپس جا کر کہتے ہیں، اے استاد، ہم نے آج تک ایسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا سب کیا دھرا خاک میں مل جاتا ہے۔ تب شیطان نے کہا، گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ اور انتظار کرو، ان قریب ان پر دنیا ارزاں اور فراواں ہو جائے گی اور اس وقت ہمیں اپنی امیدیں پورا کرنے کا خوب موقع مل جائے گا۔ روایت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، شیطان کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا، اے عیسیٰ، تم نے دنیا کو مرغوب سمجھا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اس کی گدی میں مکہ رسید کر کے فرمایا، یہ لے جا، یہ تیرے لیے دنیا ہے، ایک راستہ فقر و فاقہ کا ڈر اور بخیلی ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں اور اسے مال و دولت جمع کرنے اور عذاب علیم کی دعوت دیتی ہے۔ بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخیل مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بازاروں کے چکر لگاتا رہتا ہے، جو کہ شیطان کی آماج گاہ ہے۔ شیطان انہی جگہوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک راستہ مذہب سے نفرت، خواہشات کی پیروی، اپنے مخالفین سے بغض و حسد اور انہیں حقارت سے دیکھنا ہے، اور یہ چیز خواہ وہ عابد ہو یا فاسق سب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا، میں نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گناہوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکایا، مگر انہوں نے استغفار سے مجھے شکست دے دی۔ تب میں انہیں ایسے گناہوں کی طرف لے گیا جن کے لیے وہ کبھی استغفار نہیں کرتے، اور وہ ان کی ناجائز خواہشات ہیں، اور ملعون کی یہ بات حقیقتاً صداقت پر مبنی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ خواہشات ہی اصل میں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہیں، لہذا وہ اللہ سے استغفار کرے۔ ایک راستہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا ہے، لہذا اس سے اور بدبختوں کی تہمتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور بدگمانیاں پھیلاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود ہی بد باطن ہے، اور یہ امر اس کی بد باطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے داخلے کے ان تمام راستوں کو مسدود کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا لے۔ دار الندوہ میں شیطان کا قریش کو مشورہ۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہجرت کرتے اور متعدد قبائل کے لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا، تو انہوں نے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائیں اور وہاں ایک زبردست جماعت اپنی حمایت میں تیار کر کے ہمیں شکست نہ دے دیں۔ چنانچہ یہ لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ دار الندوہ قصی بن کلاب کا مکان تھا۔ یہ دار الندوہ اس لیے کہلاتا تھا کہ یہاں قریش اپنے تمام اہم امور سر انجام دیتے اور منصوبے تیار کرتے تھے۔ اس دار الندوہ میں 40 سالہ قریشی کے علاوہ کوئی اور شخص یا کم عمر قریشی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب لوگ ابو جہل کے ساتھ ہفتہ کے روز جمع ہوئے، اس لیے ہفتہ کو دھوکے اور فریب کا دن کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی شریک مشاورت ہوتا تھا۔ اس ملعون کے شامل ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ جب قریش مکہ دار الندوہ کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک باوقار بوڑھا کھردرال سا کمبل اوڑھے کھڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ تیلیسان کی ریشمی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا، میں شیخ نجدی ہوں، تم نے جو ارادہ کیا ہے میں نے اسے سن لیا ہے، اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہاری گفتگو سنو اور مشورے اور نصیحتیں کرو۔ چنانچہ یہ سب لوگ اندر داخل ہو گئے اور باہم مشورہ ہونے لگا۔ ایک روایت ہے کہ 100 آدمی تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ 15 آدمی تھے۔ ابو البختری جو غزوہ بدر کے دن مارا گیا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوہے کے ایک قلعے میں بند کر دو اور اس وقت کا انتظار کرو جب ان کا انجام بھی پہلے شعراء جیسا ہو جائے۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ بات غلط ہے، خدا کی قسم اگر تم انہیں آہینی دروازے کے پیچھے بھی بند کر دو تو وہ وہاں سے نکل کر اپنے اصحاب کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمر العامری نے رائے دی
کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، یہ جہاں بھی جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارے شہروں میں نہ رہے۔ شیخ نجدی نے اس رائے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اچھی باتیں، ان کی شیرینی بیانی اور لوگوں کا ان پر پروانہ وار نثار ہونا نہیں دیکھا؟ اگر تو ان کو جلا وطن کر کے مطمئن ہو گئے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ کسی اور قبیلے میں چلے جائیں گے اور اپنی سحر بیانی سے لوگوں کو اپنا فریفتہ بنا لے گا اور اپنے معتقدین کی ایک عظیم جماعت کے ساتھ تم پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ تمہاری یہ شان و شوکت حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گی اور وہ تمہارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے، کوئی اور رائے دو۔ ابو جہل نے کہا، میرے ذہن میں ایک ایسی راہ ہے جو کسی نے بھی نہیں دی، وہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ سے ایک صاحب حسب و نسب بہادر لیا جائے اور یہ سب مل کر یک بارگی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تلواروں سے بھرپور وار کریں اور ان کو قتل کر دیں۔ ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور بنو عبد مناف تمام قبائل کا مقابلہ کرنے سے تو رہے، وہ صرف دیت لے لیں گے جسے تمام قبائل باہم ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی ملعون اس رائے پر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اب ہوئی بات۔ چنانچہ متفقہ طور پر یہ رائے مان لی گئی اور سب لوگ گھروں کو چل دیے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ اس بستر پر استراحت نہ فرمائیں جس پر آپ ہمیشہ آرام فرماتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو قریش کے جوان کاشان نبوت کے گرد منڈلانے لگے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ آپ باہر آئیں اور وہ یک بارگی حملہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر اس شب سلایا اور ان پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ اور عیدین کے موقعوں پر اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جان بیچ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان اشعار میں اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے، میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیر خلق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہے اور جو ہر طواف کرنے والے حجر اسود کو چومنے والے سے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے فریب کا اندیشہ ہوا تو ان کو رب ذوالجلال نے ان کے فریب سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے فریب کا اندیشہ ہوا تو ان کو رب ذوالجلال نے ان کے فریب سے بچا لیا اور رسول خدا نے غار میں نہایت سکون کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رات بسر کی، جبکہ میں قریش مکہ کے روبرو سویا ہوا تھا اور اس طرح میں خود کو اپنے قتل و قید ہونے پر آمادہ کیے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان نوجوانوں کو اندھا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے جوانوں پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس حال میں ایک شخص وہاں آیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے، اب تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اب جو انہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو سب کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے سوتا دیکھ کر ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے کہ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے۔ ان کو دیکھ کر یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اس شخص نے واقعی سچ کہا تھا۔ اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
اور جب کفار مکہ آپ کے ساتھ فریب کر رہے تھے کہ وہ آپ کو سخت زخمی یا قتل کر دیں۔ گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور ہر چیز ایک وقت مقرر تک رہتی ہے۔ مقدر ہم سے زیادہ باخبر ہے اور ہماری تدبیروں پر اللہ کی تدبیر غالب رہتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمان باری وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی، اور حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہجرت کا ساتھی منتخب کریں۔ حاکم کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا میرے ساتھ کون ہجرت کرے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے متعلق بتلایا اور فرمایا تم میرے بعد یہیں رہنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوپہر کا وقت تھا، اور طبرانی نے حضرت اسماء کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں 2 مرتبہ صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، مگر اس دن زوال کے وقت تشریف لائے۔ میں نے اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا ابا جان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج خلاف معمول چہرے پر کپڑا لپیٹے تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بخدا حضور کسی اہم کام کے لیے اس وقت تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اجازت لے کر اندر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے 4 پائی خالی کر دی۔ جب حضور تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو باہر بھیج دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور یہ عائشہ اور اسماء آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضور مطمئن رہے یہ میری بیٹیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال نے ہجرت کی اجازت دی ہے اور تم میرے ساتھ رہو گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہی شدت جذبات سے رو پڑے اور عرض کی حضور میری ان سواریوں میں سے ایک سواری پسند فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں قیمتاً لوں گا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا چاہو تو ایک میرے ہاتھ بیچ دو۔ آپ نے قیمت دے کر اس لیے سواری حاصل کی تاکہ آپ کو ہجرت کی مکمل فضیلت حاصل ہو جائے اور جان و مال کی قربانی سے اس کی ابتدا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم نے جلدی سامان سفر درست کیا۔ ایک روایت ہے ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہترین سامان سفر باندھا اور اسے ایک تھیلے میں ڈالا۔ واقعی کی روایت ہے کہ ذات راہ میں ایک بھنی ہوئی بکری تھی۔ حضرت اسماء نے اپنی کمر کا پٹا پھاڑا اور اس سے تھیلے کا منہ باندھ دیا، اس لیے حضرت اسماء کو ذات النطاقین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری۔ اس غار میں چونکہ ثور بن عبد منات آ کر ٹھہرا تھا اسی لیے اسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکل کر غار کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ابو جہل آ رہا تھا مگر اللہ نے اسے اندھا کر دیا اور آپ خیریت سے گزر گئے۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضرت ابوبکر 5000 درہم ساتھ لے کر گئے تھے۔
صبح جب قریش نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا تو انہوں نے مکہ کے چاروں طرف تلاش کیا اور ہر طرف سراغ رساں دوڑوائے۔ لوگ غار سور کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے آپ کے نشان قدم تلاش کر لیے اور غار سور کی طرف چل پڑے، مگر جب غار کے قریب پہنچے تو نشان ختم ہو گئے۔ قریش حضور کی ہجرت سے بہت خفا تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا۔ حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبل سبیر نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ میری پیٹھ سے اتر جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ آپ کو شہید نہ کر دیں اور مجھے عذاب نہ دیا جائے۔ غار حرا نے التجا کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ روایت ہے کہ جو ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں غار سور میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایک جھاڑی پیدا کر دی جس نے ان حضرات کو کفار کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ حکم خداوندی سے مکڑے نے غار کے دہانے پر جالا تن دیا اور جنگلی کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنا دیا۔ یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے تھا۔ ان 2 جنگلیوں کبوتروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال جزا دی کہ آج تک حرم میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی 2 کی اولاد ہیں۔ جیسے انہوں نے اللہ کی نبی کی حفاظت کی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قریش کے نوجوان ڈنڈے، لاٹھیاں اور تلواریں سنبھالے چاروں طرف پھیل گئے، جن میں سے کچھ غار کی طرف جا نکلے۔ انہوں نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو واپس لوٹ گئے اور کہنے لگے ہم نے غار کے دہانے پر کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے رکھے دیکھے ہیں، اگر وہاں کوئی داخل ہوتا تو لا محالہ کبوتر اڑ جاتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ناکام لوٹا دیا ہے۔ کسی نے کہا غار میں جا کر دیکھو تو صحیح۔ جواب میں امیہ بن خلف نے کہا غار میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں غار کے منہ پر مکڑی کا جو جالا نظر آتا ہے وہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو یہ جالا اور انڈے ٹوٹ جاتے۔ یہ حقیقت میں قوم قریش کو مقابلہ میں شکست دینے سے بھی بڑا معجزہ تھا۔ غور کیجئے مطلوب کیسے کامیاب اور تلاش کرنے والے کیسے گمراہ ہوئے۔ مکڑی نے جستجو کا دروازہ بند کر دیا اور غار کا دہانہ ایسا بن گیا کہ سراغ رسانوں نے قدم لڑکھڑا گئے اور ناکام واپس لوٹے اور مکڑی کو لا زوال سعادت میسر آئی۔ ابن نقیب نے خوب کہا ہے، ریشم کے کیڑوں نے ایسا ریشم بنا جو حسن میں یکتا ہے، مگر مکڑی ان سے لاکھوں درجہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے غار سور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر غار کے دہانے پر جالا بنا تھا۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ہم غار میں تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی حضور اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں نگاہ کی تو دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ ایک بحر ناپیدا کنارہ بہہ رہا تھا اور اس غار کے دروازے پر ایک کشتی بندھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی آرزو تھی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا مجھے جب تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں، مبادا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم خطرہ کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور ٹھہریے، میں غار کو صاف کرتا ہوں۔ اندر پہنچ کر ہاتھوں سے ٹٹول کر غار کو صاف کرنا شروع کیا۔ جہاں کہیں کوئی سوراخ نظر آتا وہاں کپڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر کو اس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا، مگر آپ نے پیر کو جنبش نہ دی کہ مبادا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے۔ شدت تکلیف سے آپ کے آنسو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے تو حضور کی آنکھیں کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کر کے عمدہ قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے، لیکن مکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر و مباحت حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے غار سور پر جالا بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن مکہ سے ہجرت کی، 3 راتیں غار سور میں گزار کر یکم ربیع الاول شب دوشنبہ کو وہاں سے روانہ ہوئے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ پہنچے۔ زکریا نام کا ایک مشہور زاہد گزرا ہے۔ شدید بیماری کے بعد جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا تو اس کے دوست نے اسے کلمہ کی تلقین کی، مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دوستوں نے دوسری مرتبہ تلقین کی لیکن اس نے ادھر سے ادھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی تو اس زاہد نے کہا میں نہیں کہتا، یہ کہا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب زاہد کو افاقہ ہوا اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تم کو کلمہ کی تلقین کی تھی مگر تم نے 2 مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا میں نہیں کہتا۔ زاہد نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا اور بائیں طرف کھڑا ہو کر مجھے وہ پانی دکھاتے ہوئے کہنے لگا تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے منہ پھیر لیا تو دوسری رخ کی طرف آ کر کہنے لگا میں نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کہنے کو کہا تو میں نے کہا میں نہیں کہتا۔ اس پر وہ پانی کا پیالہ زمین پر پٹک کر بھاگ گیا۔ میں نے تو یہ لفظ شیطان سے کہے تھے، تم سے تو نہیں کہے تھے، اور پھر کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کسی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے۔ خواب میں اس نے شیشے کی طرح صاف شفاف ایک انسانی جسم دیکھا جو اندر باہر سے یکساں نظر آ رہا تھا۔ شیطان کو دیکھا، وہ اس انسان کے بائیں کندھے اور کان کے درمیان مینڈک کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی طویل سونڈ سے اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا تو فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتا تھا۔
اے رب ذوالجلال ختم الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل، ہمیں شیطان مردود کے تسلط سے بچا، ہمیں حاسد زبان سے نجات بخش اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عنایت فرما۔